پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اے بہن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ صلاحیت عطا کی ہے جو ایک طاقتور مرد کے اندر نہیں ہے، کہ تمہارے اندر افراد امت مسلمہ کو پڑھانے کی صلاحیت ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ ان بہنوں سے تم اولاد کی قدر و قیمت دریافت کرو جن کی شادی ہوئے برسوں گزر گئے مگر اولاد سے ان کی گود خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ قوت اور صلاحیت عطا کی ہے، اس وقت صلاحیت کا فائدہ اٹھاؤ اور زیادہ بچے پیدا ہونے دو۔ یہ بات تمہاری دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ تم یہ فکر نہ کرو کہ انہیں کون پالے گا، پالنے والی ذات وہی ہے جو پیدا کرنے والی ہے۔ جس نے پیدا کیا یا پیدا کرے گا وہی انہیں رزق بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی روزی روٹی کے ذمہ دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت رکھنے والی عورت کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی دی ہے، اور ایسی عورتوں کو بہترین عورت بھی قرار دیا ہے، اور مردوں کو اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ وہ ایسی عورتوں سے نکاح کریں جو زیادہ محبت رکھیں اور زیادہ بچہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جب یہ جوہر رکھا ہے تو کیوں خواہ جلد از جلد بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری سے برقرار ہو رہی ہو؟ دوائیں استعمال کرتی ہو یا آپریشن کروا لیتی ہو؟ ہاں، اگر حکم یہ ہے، ڈاکٹر نے دیا ہے، ضروری ہی ہے تو قرار دیا ہو تو وقتی طور پر وقف کی گنجائش ہے، یا جان کی ہلاکت کا خدشہ ہو تو آخری صورت میں آپریشن کی اجازت ہے۔ لیکن محض اس فکر کی وجہ سے کہ کون پالے گا، کون کھلائے گا، کون ذمہ داری سنبھالے گا، اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جانا بہت بری بات ہے۔ فرض کرو کہ اگر تمہارے ماں باپ کی تم 5ویں بیٹی ہو، اگر تمہارے ماں باپ بھی دوسری بیٹی یا بیٹے پر اکتفا کرتے تو تم دنیا میں کہاں ہوتے؟ اس لیے ہمت و جرت سے کام لو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سب کو کھلائے گا۔ اے بہن، یہ جو خوف تمہارے دل میں ہے کہ زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے حسن و جمال میں فرق آتا ہے یا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، دراصل امت مسلمہ کے دشمنوں نے یہ ساری باتیں پھیلا رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ نہ ہو۔ تم اس بات کو یاد رکھو کہ یہی اولاد تمہارے لیے آخرت میں مفید ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 اعمال، جن میں ایک اولاد صالح ہے کہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، تم زندگی کا یہ سفر طے کرنے کے بعد موت کے منہ میں چلی جاؤ گی اور قبر میں رہو گی، وہاں تمہاری اولاد کی طرف سے جو تمہارے حق میں دعائیں ہوں گی وہ دعائیں کام آئیں گی۔ پتہ نہیں کس اولاد کی دعا تمہارے حق میں مقبول ہو، اس لیے اولاد جیسی نعمت کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم متبسم بیوی بن جاؤ۔ اے بہن، تم اپنے شوہر کی دینی اور دنیاوی جائز امور میں جس حد تک مدد کر سکتی ہو، حدود شریعت میں رہ کر مدد کرو۔ ایک شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ تمہارے پاس آتا ہے، اس محبت کے جذبے کے ساتھ آتا ہے کہ گھر میں مسکراتا چہرہ رکھنے والی عورت متبسم بیوی ہے۔ تم بشاشت سے اپنے شوہر کا استقبال کرو، اس کی راحت کے سامان فراہم کرو، اس طرح کہ وہ اپنی تھکن کو بھول جائے۔ اگر اس کے بجائے شوہر کی ملازمت یا تجارت سے واپسی کے وقت سوتی پڑی رہو گی اور اپنے شوہر کے تقاضوں سے بے پرواہ اپنے آپ میں مگن رہو گی، تو پھر وہ جذبات محبت جو شوہر کے دل میں جاگتے ہیں
تم پا نہ سکو گی، اس لیے تم اپنے شوہر کے حق میں محبت رکھنے والی اور اس کے دینی اور دنیاوی امور میں مدد کرنے والی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی بن جاؤ، پھر تم تمام بہنوں میں بہترین بہن کہلانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نسائکم الولود الودود المواسیۃ المواتیۃ اذا اتقین اللہ۔ تم عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو زیادہ بچے جنتی ہیں اور زیادہ محبت رکھنے والی ہیں اور اپنے شوہر کی غمخواری و دلجوئی کرنے والی ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہیں، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتی بھی رہو۔